اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ اس آیت مبارکہ کی روشنی میں خطبہ جمعہ کی جو اہمیت ہمارے سامنے آتی ہے اور اس آیت مبارکہ کا جو شان نزول ہے وہ بڑا سبق آموز ہے، اسے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ان لوگوں نے کھیل تماشا اور خرید و فروخت کو دیکھا تو اس کی طرف دوڑ پڑے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو خطبہ دیتے ہوئے کھڑا چھوڑ دیا، ان سے کہو جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس کھیل تماشے اور تجارت سے بہتر ہے، اور اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ اس آیت کے شان نزول میں مفسرین نے جو واقعہ بیان کیا ہے وہ یہ کہ مدینہ طیبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے۔ ان دنوں میں مدینہ میں قحط کی کیفیت تھی، لوگ رزق کی تنگی میں مبتلا تھے اور اس انتظار میں تھے کہ کوئی تجارتی قافلہ باہر سے کچھ کھانے پینے کی اشیاء لے کر آئے۔ اللہ کی طرف سے شاید کوئی آزمائش بھی تھی اور اہل ایمان کی تعلیم و تربیت کا معاملہ بھی تھا، اور یقیناً اہل ایمان تربیت کے مراحل سے گزر رہے تھے۔ عین اس موقع پہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور علامہ ابن کثیر نے یہاں یہ بات اپنی تفسیر کے اندر بیان کی ہے کہ اس وقت تک، اس واقعے تک خطبہ جمعہ عیدین کے خطبے کی طرح جمعے کی نماز کے بعد ہوتا تھا، اور قرآن مجید میں بھی یہ الفاظ آئے کہ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اے نبی آپ کو کھڑا چھوڑ دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ نماز جمعہ پہلے ادا ہو چکی تھی، جیسے آج بھی عید کی نماز پہلے ہوتی ہے، خطبہ بعد میں ہوتا ہے۔ تو علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ اس واقعے تک خطبہ جمعہ جو ہے وہ نماز کے بعد ہوتا تھا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ جمعہ پہلے اور نماز جمعہ جو ہے وہ بعد میں شروع کی، واللہ عالم بالصواب۔ تو واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ تجارتی قافلہ جو ہے وہ عین اس وقت جب خطبہ ہو رہا تھا مدینے میں آیا، اور اس نے آ کر اس وقت مطلب یہ ہے کہ جو ڈول باجے وغیرہ وہ بجاتے تھے تاکہ لوگوں کو اطلاع ہو جائے اور وہ دوڑ کر پہنچ جائیں اور اپنی ضرورت کی چیزیں جب وہ خرید سکیں۔ عین اس موقع پر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ خطبہ چھوڑ کر جو ہے وہ خرید فروخت کے لیے چلے گئے۔ اس وقت جو کیفیت تھی مدینے کی وہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ قحط کی سی کیفیت تھی اور لوگ رزق کی تنگی میں مبتلا تھے۔ پھر تعلیم و تربیت کا دور بھی سے بھی لوگ گزر رہے تھے، ابھی لوگوں کے سامنے خطبہ جمعہ کی اہمیت شاید پوری طرح واضح نہیں تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ احکامات نازل فرمائے اور یہ ہدایت دی کہ یہ جس کھیل تماشے کی طرف دوڑ کر گئے ہیں اس سے بہتر یہ تھا کہ یہ خطبہ جمعہ سنتے اور اللہ پر توکل اور بھروسہ رکھتے، اس لیے کہ بہترین رزق دینے والی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ خیر الرازقین ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ رزق کے معاملے میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدود کو پامال نہیں کرنا چاہیے، جیسا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ہے وہ کاروبار اور تجارت جو ہے اگر اس کو بند کر کے ہم نماز کے لیے چلے جائیں گے تو کوئی ہمارا گاہک چلا جائے گا، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ نمازوں کے لیے یا جمعہ کی نماز کے لیے جو ہے وہ کوئی اپنے بیٹے کو یا بھائی کو بٹھا کر جو ہے وہ دکان پر اور خود جو ہے وہ نماز کے لیے چلا جاتا ہے تاکہ دکان جو ہے وہ کھلی رہے۔ ہمارا اللہ پہ توکل اور بھروسہ نہیں ہے، اور ہم یہ نہیں سوچتے کہ جس کو ہم نے دکان پر بٹھایا ہوا ہے اس کے اوپر بھی تو نماز فرض ہے، تو تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم دکان کاروبار بند کر دیں اور نماز کے لیے چلے جائیں اور اللہ پر ہمارا توکل اور بھروسہ ہو کہ خیر الرازقین تو اللہ کی ذات ہے، رزق تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دینا ہے۔ اور اس روایت کی روح سے یہ بات بھی بیان کی جاتی ہے کہ 12 لوگوں کے علاوہ سب لوگ جو ہے وہ اس وقت جو اسے خرید فروخت کے لیے دوڑ پڑے تھے، صرف 12 لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باقی رہ گئے تھے۔ اور امام ابو یعلا نے اس حدیث کو روایت کیا ہے ابن کثیر کے حوالے سے، میں اسے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر سب لوگ چلے جاتے اور ایک بھی آدمی میرے ساتھ باقی نہ رہتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ مدینے کی ساری بستی کو آگ سے جلا کر بسم کر دیتا۔ تو محترم سامعین کرام، اس روایت سے بھی ہمارے سامنے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ خطبہ جمعہ کی کیا اہمیت ہے۔ اللہ اہتمام کے ساتھ ہمیں خطبہ جمعہ اور جمعہ کی نماز ادا کرنے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ
وصحابه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى